علیکم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے جو پریشان ہے ان کی پریشانی دور کرے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، جو ہم میں نہیں ہے ان کی مغفرت کرے، آمین۔ یہ واقعہ لاہور کا ہے۔ جس بہن نے یہ واقعہ بھیجا ہے وہ بتاتی ہیں 2022 میں ان کی شادی ہوئی، جس کے بعد ان کے ساتھ ہونے والے واقعے میں شدت ہونے لگی۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم ان کی بچپن کے واقعے کی طرف جاتے ہیں، جس سے شادی کے بعد ہونے والے واقعے کو صحیح سے سمجھ جائیں گے۔ وہ بتاتی ہیں جب وہ 11 سال کی تھیں تو ان کو اکثر ایک خواب آتا جس میں سایہ ان کو نظر آتا تھا جو ان کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا تھا۔ یہ اکثر اس سے بچ جاتی تھی۔ پھر جیسے جیسے بڑی ہوئی تو ان کو اپنے گھر وہ سایہ ایک روم میں نظر آتا جو دوسرے روم میں جاتا ان کو بہت بار دکھائی دیتا۔ انہیں پہلے تو یہ لگا کہ یہ ان کا وہم ہے، پر ایک دن کے ٹائم یہ اپنے روم میں سو رہی تھی کہ اچانک ان کی آنکھ کھلی تو وہ سایہ ان کی الماری کے پاس کھڑا تھا، جس کو دیکھ کے یہ فریز ہو گئی۔ 5 سے 10 منٹ وہ سایہ ان کو نظر آیا، پھر اچانک غائب ہو گیا۔ یہ نارمل ہوئی تو اپنی امی ابو کو گھبراتے ہوئے ساری بات بتائی۔ گھر والے سمجھے خواب دیکھا ہوگا، پر اس بہن نے بتایا یہ سایہ مجھے کافی بار خواب میں نظر آ چکا ہے۔ ایک بار کچھ دن گزرے، رات کو جب سب سو رہے تھے یہ بہن بھی اپنے روم میں سو رہی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھائی بہن نہیں ہے، یہ اکیلے اپنے روم میں سویا کرتی تھی کہ اچانک ان کے کان پہ کوئی زور سے چلاتا ہے۔ یہ ڈر کے اٹھ جاتی ہیں، روم کی ونڈو پہ نظر جاتی ہے، وہیں سایہ دکھتا ہے ان کو، روم میں کھڑا ہوتا ہے جو ہل رہا ہوتا ہے۔ یہ اپنی امی ابو کے روم میں بھاگتی ہوئی جاتی ہیں، پھر یہ کچھ دن اپنی امی ابو کے ساتھ ہی ان کے روم میں سوتی ہیں۔ رات کو سوتے وقت ان کو وہی خواب پھر سے آتے ہیں۔ گھر والے روحانی علاج کرواتے ہیں تو مولوی صاحب بتاتے ہیں یہ بڑا برا سایہ ہے جو ان کے پیچھے لگا ہے، مطلب ان پہ عاشق ہو گیا ہے۔ کافی پڑھائی کرتے ہیں، 3 دن تو کچھ نہیں ہوتا اور نہ کوئی چیز نظر آتی ہے، نہ فیل ہوتا ہے۔ 3 دن بعد وہی سایہ جو اب ایک جن کی شکل میں ان کو نظر آتا ہے۔ یہ بتاتی ہیں اتنا خوفناک چہرہ کہ آج بھی مجھے یاد ہے۔ اب میری عمر 22 سال ہو گئی ہے۔ گھر والے پھر اسی مولوی کے پاس لے جاتے ہیں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میری شادی کروا دیں، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ جہاں میری شادی فائنل ہونے والی ہوتی ہے یا تو وہاں سے اینڈ ٹائم پہ منع ہو جاتا ہے یا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے شادی ٹوٹ جاتی ہے۔ 2 سال ایسے گزر جاتے ہیں اور وہ مخلوق روز مجھے نظر آ رہی ہوتی ہے، اور اب گھر والوں کو بھی وہ سایہ نظر آنے لگتا ہے۔ ایک رات یہ بہن اپنے روم میں سو رہی تھی تو ان کی آنکھ کھلی، انہیں اپنے سینے پر بھاری پن لگنے لگا، جیسے کوئی ان کے سینے پر بیٹھا ہو۔ ان کا جسم سرد پڑ گیا اور نہ ہی وہ ہل پا رہی تھی اور نہ ہی بول پاتی تھی، اور 10 سے 15 سیکنڈ نہ وہ ہل سکی۔ وہ مخلوق عجیب سی لینگویج میں کچھ بول کے غائب ہو کے واش روم کے گیٹ کے پاس وہیں نیچے بیٹھی دکھائی دی اور پھر غائب ہو گئی۔ پھر اس بہن کو کتنے دن بخار رہا۔ والد اور والدہ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ یہ بہن ذہنی مریضہ بنتی جاتی ہیں۔ والد صاحب کسی عالم کو بتاتے ہیں اور کافی پڑھائی بھی کرواتے ہیں۔ 1 منتھ وہ بہن کافی بیمار رہتی ہیں۔ اس دوران ان کا رشتہ آتا ہے اور رشتہ ٹوٹتے ٹوٹتے پکا ہو جاتا ہے۔ اس بہن کی شادی ہو جاتی ہے اور یہ دبئی چلی جاتی ہیں۔ شادی کی رات اس بہن کو اٹیک آتا ہے جس سے یہ بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ میاں بیوی والا ریلیشن قائم نہیں ہوا ہوتا، یہاں سے معاملات اور خراب ہونے لگتے ہیں۔ جب بھی ہسبینڈ وائف کچھ کرنے لگتے ہیں
یہ پاس آنے کی کوشش کریں، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے دونوں میں لڑائی بھی ہونے لگتی ہے۔ دونوں کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ویسے دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہتے بھی ہیں، پر جب پاس آنے کی کوشش کرتے ہیں مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے۔ میڈیکلی علاج چلا، رپورٹس ٹھیک آتی تھیں۔ پھر روحانی علاج ہوا اس بہن کا۔ اس بہن نے اپنے ہسبینڈ کو اپنے بچپن کے واقعات کا بھی بتایا۔ خیر کافی علاج کے بعد لائف نارمل ہونے لگی۔ 1 سال بعد دونوں میاں بیوی میں تعلقات ویسے قائم ہو گئے جیسے ایک ہسبینڈ وائف میں ہوتے ہیں، پر آگے جو ہونے والا تھا اس کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ وائف امید سے تھی۔ 5 منتھ ہوئے تھے کہ اس بہن کے پیٹ میں بہت درد ہوا۔ ہسبینڈ ہاسپٹل لے کے گئے تو ٹیسٹ میں پتہ چلا جو بچہ ابھی پیٹ میں ہے وہ مر چکا ہے۔ یہ بات ہسبینڈ وائف پہ قیامت کی طرح گزری۔ ڈاکٹر نے کہا کہ فوراً آپریشن نہیں کیا تو ماں کی جان بھی خطرے میں ہوگی، تو آپریشن کر دیا گیا۔ آپریشن کے 5 دن بعد جب بھائی بہن گھر آئے، میڈیسن کھا کے سو رہے تھے تو ان کو اچانک کسی چیز کی موجودگی کا احساس ہوا، تو ان کی آنکھ کھل گئی، تو وہی جن جو ان کو نظر آتا تھا ان کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا، پھر اچانک غائب ہو گیا۔ ان بہن کا اب بھی روحانی علاج چل رہا ہے، اور یہ بتاتی ہیں وہ جن فزیکلی بھی ان کو ٹچ کرتا ہے اور یہ اسے محسوس بھی کر سکتی ہیں۔ آپ سب سے دعا کی اپیل ہے، اس بہن کے لیے دعا کریں، اور جب بھی کبھی ایسا موقع ہو یا آپ اکیلے ہوں تو اپنے آپ پر آیت الکرسی کا احسار کر لیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلمات میں بہت برکت ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ ہماری خود حفاظت کرتے ہیں۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔